الولاء والبراء، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی، کہ تم کسی انسان کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھنے سے پہلے اس کی صحبت کو دیکھو۔ اردو زبان میں کہا جاتا ہے جیسی سنگت ویسی رنگت۔ کہا پیارے نبی نے نیک دوستوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ آپ اگرچہ ایک برائی میں ملوث ہوں لیکن آپ کے دوست نیک ہونے کی وجہ سے، نمازی ہونے کی وجہ سے آپ برائی سے ڈریں گے۔ مطلب کہ جو دوست دنیا میں آپ نے بنائے، فائدے کے جو دوست آپ نے دنیا میں بنائے، عزت کی خاطر جن سے دوستی کی، خاندان کو دیکھ کر دوستی کی، عہدے کو دیکھ کر دوستی کی، دوسروں سے دشمنی کی بنیاد پہ اس سے دوستی کی، کہا کہ یہ سارے مطلب پرست دوست قیامت کے دن دشمن بنیں گے۔ ان اللہ قد احبک کما احببتہ فیہ، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم تم تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی محبت کو ویسے ہی واجب کر دیا ہے جیسے تم نے اپنے مسلمان بھائی سے اللہ کے لیے محبت کو اپنے دل میں جگہ دیا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. حاضرین جمعہ، برادران اسلام، پردے میں بیٹھی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق و مناسب ہیں۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو سارے پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اسی طرح دنیا کے ان سبھی ایمان والوں پر امن و سلامتی کی دعائیں ہوں جنہوں نے صراط مستقیم کو چنا اور اسی پر ثابت قدم رہے۔ محترم حضرات، خطبے کے شروعات میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، آیت نمبر 60 پر 2 اور 60 پر 3۔ یہ آیتوں کو سامنے رکھ کے آج آپ کے سامنے جس عنوان پر بات کرنا ہے وہ ہے اللہ کے لیے دوستی۔ قرآن و حدیث میں ایک اہم عقیدہ بتایا گیا ہے جو
الولا والبرا کے نام سے مشہور ہے۔ عقیدے کی، توحید کی جو اہم کتابیں ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں، وہ کتابوں کے اندر آپ کو ایک ایسا الگ چیپٹر ملے گا، الولا والبرا، جس کا معنی ہوتا ہے اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی۔ یہ اہل سنت والجماعت سلفی منہج کا ایک بڑا عقیدہ ہے، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے لیے دوستی کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے دوستی کرتا ہے، صحبت کرتا ہے، کسی کو فرینڈ بناتا ہے، کسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو اس میں کیا وجہ سے دوستی کو منتخب کرتا ہے، یہ ضروری ہے۔ دنیا کے اندر ایک انسان دوسرے انسان سے دوستی الگ الگ بنیادوں پر کرتا ہے، بہت ساری وجوہات کی وجہ سے کرتا ہے۔ دو انسانوں کی آپسی دوستی الگ الگ وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں دوستی کی بڑی بڑی وجہیں یہ ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے سے تجارت میں ملے جلے ہیں، پارٹنر ہیں، ایک ساتھ مل جل کر تجارت کرتے ہیں، تو اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ کبھی دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک ہی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، ایک ہی جیسا جاب ہے، اس لیے دوستی ہو جاتی ہے، فرینڈشپ ہو جاتی ہے۔ کبھی دوستیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ کوئی انسان عہدہ والا ہے، منصب والا ہے، طاقت والا ہے، پاور والا ہے، دوستی کی جاتی ہے۔ کبھی دوستی اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ کوئی انسان پیسے والا ہے، دولت والا ہے، حیثیت والا ہے، اور زیادہ تر دوستیاں اسی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ اسلام ہم سے جو کہتا ہے وہ عقیدہ یہ ہے الولا، کہ دوستی اللہ کے لیے ہو۔ دوستی اللہ کے لیے ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں، کسی انسان کو آپ دوست بنانا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ میں رہنا آپ کو پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ دین کی بیس پر، دین کی بنیاد پر۔ دین کی بنیاد پر دوستی کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان نمازی ہے، آپ اس سے اس لیے دوستی کرتے ہیں کہ میں اگر اس کے ساتھ رہوں گا تو میری بھی نماز کی پابندی ہوگی۔ ایک انسان سے آپ دوستی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ دیندار ہے، اگر میں اس کے صحبت میں رہوں گا تو میں بھی دین پسند بنوں گا، دین پر عمل کرنے والا بنوں گا۔ دوستی اس لیے کرنا کہ ایک انسان حلال کمانے والا ہے، حرام سے بچنے والا ہے، میں بھی اس کی صحبت میں رہ کے حلال کھاؤں گا، حرام سے بچوں گا۔ ایک انسان سے آپ دوستی اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کا دین اچھا ہے، اس کا سلوک اچھا ہے، تو یہ دوستی کی بنیاد دین کو دیکھ کر ہے، دینداری کو دیکھ کر ہے۔ تو ایسی ہی دوستی کو کہا گیا کہ ایسی دوستی اللہ کے لیے ہونے والی دوستی ہے۔ اور پھر دوسری جو بات ہے، اللہ کے لیے دشمنی کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کسی دوسرے مسلمان سے دشمنی رکھتا ہے۔ دشمنی کا مطلب دل میں نفرت ہے، بغض ہے، اس سے دوری ہے، تو اس کی وجہ بھی دین ہے۔ مطلب ایک آدمی کفر و شرک کرنے والا ہے، آپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس سے کٹ کے نہ الگ ہو جائیں، بلکہ آپ اس کو سمجھائیں، شرک کے بارے میں سمجھائیں، بدعتوں کے بارے میں سمجھائیں۔ اس کے باوجود بھی وہ دور نہیں ہٹتا، تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے لیے اس سے دل میں نفرت رکھنا ہے۔ اللہ کے لیے نفرت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی اللہ کو صحیح معنوں میں توحید پہ عمل کرنے والا نہیں ہے۔ اس بنیاد پہ آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت ہو۔ ہاں، اصلاح کے جو طریقے ہیں، تربیت کے جو طریقے ہیں، سدھارنے کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کریں گے۔ پہلے ہی سے آپ اس سے کفر، شرک، بدعتی کی بنیاد پہ الگ نہیں ہوں گے۔ پہلے اصلاح کریں گے، سمجھائیں گے، پھر بھی نہ سدھرے تو آپ کے دل میں اس کے بارے میں جو نفرت ہے، جو بغض ہے، وہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کے دین کے لیے ہو۔ تو یہی ہے اللہ کے دین کے لیے دشمنی، اللہ کے دین کے لیے دوری۔
اسی معنی میں قرآن کی بہت ساری آیتیں ہمیں ملتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ اے لوگو یہود و نصارہ کو اپنا خاص دوست نہ بناؤ. اولیاء بعضهم اولیاء، وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم تو ایمان والے ہو. یہ جو کافر ہے، مشرک ہے، جو اللہ کے بارے میں اولاد ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے، عیسائی ہے، وہ تمہارا خاص دوست کیسے بن سکتا ہے؟ تو ان سے جو دوری ہے وہ دوری اسی وجہ سے ہوگی کہ وہ اللہ کے لیے بغض، اللہ کے لیے نفرت. حضرات، یہ جو آج کا موضوع ہے نا بہت اہم ہے. اللہ کے لیے صحبت، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے لوگوں کے ساتھ آپ جو رہتے ہیں، آپ جو دوستیاں کرتے ہیں، اللہ کے دین کو دیکھ کر دوستی کرنا، یہ انسان کے سدھار کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اسی لیے کہا گیا کہ تم کسی انسان کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھنے سے پہلے اس کی صحبت کو دیکھو، اس کی صحبت کو دیکھو. اردو زبان میں کہا جاتا ہے جیسی سنگت ویسی رنگت، یعنی انسان کی صحبت سنگت جیسی ہے، اس کا رنگ بھی، اس کا سلوک بھی، اس کے اخلاق بھی، اس کی حرکتیں بھی ویسی ہی ہوں گی. تو یہ جو جیسی سنگت ویسی رنگت والی بات ہے، یہ دنیاوی لحاظ سے نہیں ہے، دین کے لحاظ سے بھی ہے. اسی معنی میں اللہ کے نبی وہ مثال دیے. حدیثوں میں ہمیں ایک مثال ملتی ہے، متفق علیہ روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کمثل صاحب المسک. کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست اور برے دوست کی مثال لوہار کی جیسی ہے. برے دوست کی مثال کیسی ہے؟ لوہار جس کے پاس لوہے کی بھٹی ہے، وہ جو ویلڈنگ والا ہے. کہا کہ اگر تم لوہار پہلے جو بھٹیوں کے اندر آگ جلا کے کرتے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا برے دوست کی مثال ویسی ہی ہے. اگر تم اس کی صحبت اختیار کرو گے، لوہار کی بھٹی میں جا کر بیٹھو گے، یا تو اس کے بازو میں بیٹھنے کی وجہ سے اس کی چنگاریاں آ کے تمہارے کپڑے پہ پڑیں گی، تمہارا کپڑا جل سکتا ہے، تمہارا بدن جل سکتا ہے، یا پھر کم سے کم اس کی بھٹی میں جانے کی وجہ سے تمہیں بدبو محسوس ہوگی، تمہارے کپڑوں کا رنگ بدل جائے گا، کپڑے میلے ہو جائیں گے، گندے ہو جائیں گے. نبی نے کہا کہ برے دوست کی مثال بھی ایسی ہی ہے. اگرچہ کہ تم اچھے ہو، لیکن برے انسان کی صحبت انسان کو دن بدن برائی میں ملوث کر کے رکھتی ہے. اگر وہ برا نہ ہو، کم سے کم برائی سے نفرت اس کے دل سے ختم ہوگی. آپ دیکھ لیں ایک انسان ہے جو آپ کا دوست ہے، وہ صبح شام غیبتیں کرے، صبح شام ادھر ادھر کی باتیں کرے، ان کی چغلیاں کرے، تو آپ سن کے ایسی عادت ہو جاتے ہیں کہ آپ کو غیبت نہیں لگتی ہے، آپ کو گناہ نہیں لگتا ہے. ایک انسان جو آپ کا دوست ہے، صبح شام گالیاں دینے والا ہو، آپ شروع میں جب صحبت کریں گے، پہلے دن آپ کو لگے گا کہ یہ گالیاں کیوں دے رہا ہے، پھر بھی صحبت میں ہے، دوسرے دن سنے، تیسرے دن سنے، دن بدن آگے حالت یہ ہو جائے گی آپ گالیاں سن کے بھی خاموش ہو جائیں گے. کیوں؟ آپ کے دوست ویسے ہیں. تو وہ دوستی کا اثر آپ پہ ایسا ہے، برائی کی جو نفرت شروع میں آپ کے دل میں تھی، وہ نفرت آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. اگرچہ کہ آپ وہ گناہ کرنے والے نہ ہوں، آپ گناہ نہیں کر رہے ہیں، آپ شراب نہیں پئیں گے، آپ گالیاں نہیں دیں گے، آپ کسی کی عزت سے کھلواڑ نہیں کریں گے، لیکن آپ کے جو دوست جب کریں گے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں ملانا پڑے گا، خاموش رہنا پڑے گا، سننا پڑے گا. تو وہ بول کے جو گناہ کما رہا ہے، آپ سن کے بھی وہ گناہ کما رہے ہیں. وہ پی کے جو گناہ کما رہا ہے، اس کی صحبت میں رہ کے آپ بھی اس گناہ کے ایک برابر کے حصے دار ٹھہر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ دوستی ہے. تو اللہ کے نبی نے برے دوستوں کی مثال ایسے ہی دی اور کہا کہ نیک دوست عطر بیچنے والے کی طرح ہے، عطر فروش کی طرح. عطر بیچنے والا جی، کہا اللہ کے نبی نے اگر ایسے انسان کی صحبت اختیار کرو گے جو عطر بیچنے والا ہے، یا تو تم اس کے دوست ہونے کی وجہ سے عطر نکال کے تحفے میں دے گا، آپ کو کوئی باٹل، کوئی شیشی دے گا عطر کی، یا نہیں کم سے کم وہ آپ کو لگا کے جیب میں رکھ لے گا. اگر اتنا بھی نہیں کرا، اس کی صحبت میں ہونے کی وجہ سے آپ وہ خوشبو محسوس کریں گے، ہے کہ نہیں؟
آپ کو خوشبو کا اثر تو معلوم ہوگا۔ کہا پیارے نبی نے نیک دوستوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے، آپ اگرچہ کہ ایک برائی میں ملوث ہوں لیکن آپ کے دوست نیک ہونے کی وجہ سے، نمازی ہونے کی وجہ سے آپ برائی سے ڈریں گے، گناہ کرنے سے ڈریں گے، اور ایک نہ ایک دن انشاءاللہ اس کی نیکیوں کا اثر آپ پہ پڑے گا۔ آپ اس کے ساتھ رہیں گے، وہ مسجد کو نماز کے لیے جائے گا، ایک دن بہانہ بنا کے جائیں گے، 2 دن ہٹ کے جائیں گے، تیسرے دن کیا کریں گے؟ ارے سب نماز پڑھ رہے ہیں، کم سے کم میں بھی پڑھ لوں۔ اگرچہ کہ آپ اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ صرف دوستی کے بہانے چلے گئے، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک دن آئے گا کہ آپ اللہ کے لیے نماز پڑھنے والے بن جائیں گے۔ کیوں؟ آپ نیک دوستوں کی صحبت اختیار کریں۔ اسلام ہم کو یہی کہتا ہے میرے بھائی، میری ماؤں اور بہنوں، آپ مرد ایک دوسرے مرد کی صحبت اختیار کرتا ہے، ایک عورت دوسری عورت کو اپنی سہیلی بناتی ہے، اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، دین کی بنیاد پہ دوستی کیجئے۔ دین کی بنیاد پہ دوستی کا معیار، فضیلت الگ ہی ہے۔ ایک حدیث سناؤں گا جی، سنیے گا اور یاد رکھیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 2560 پر 7 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خریے کے مسلمان کا واقعہ بیان کیا۔ وہ خریے کا مسلمان اپنے خریے سے نکل کے دوسرے گاؤں جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، جو فرشتہ اس آدمی کے پاس، اس خریے کے مسلمان کے پاس گیا، پوچھا این ترید، پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، کدھر کا رخ ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، آگے ایک گاؤں ہے، وہاں میرا ایک دوست رہتا ہے، اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ کیا اس دوست سے ملنے کے علاوہ وہاں کوئی کام ہے، کوئی ضرورت ہے؟ کہا کہ نہیں، کوئی کام نہیں ہے، بس ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ جب خاص دوست کے لیے ملنے جا رہے ہو تو کیا علیکا، تمہارے اوپر اس کا کوئی احسان ہے کہ اس نے تمہارا کوئی ساتھ دیا تھا، تمہیں پیسے دیے تھے، تمہاری مدد کی تھی، اس کا احسان تمہارے اوپر ہے کہ جس کے بدلے میں تم ملنے کے لیے جا رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، اس کا کوئی احسان میرے اوپر نہیں ہے، میں نے اپنا کوئی کام اس سے نہیں کرایا ہے۔ تو فرشتے نے پوچھا کہ پھر جا رہے ہو کیوں؟ تو کہا غیر انی احببتہ فی اللہ، میں اس انسان سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، وہ بڑا دیندار آدمی ہے، بڑا متقی انسان ہے، بڑے اچھے اخلاق والا ہے، اس کی دینداری کی وجہ سے میں نے دوستی کی ہے، آج یاد آ رہی ہے، ملنے کے لیے جا رہا ہوں، نہ اس گاؤں میں دوسرا کوئی کام ہے، نہ اس کا میرے اوپر کوئی احسان ہے جس کو چکانے کے لیے میں جا رہا ہوں، ایسا کچھ بھی کام نہیں ہے، بس اللہ کی محبت کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا انی رسول اللہ الیک، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں جو تمہارے پاس انسان کی شکل میں آیا ہوں، یہ خوشخبری دینے کے لیے۔ سنیے گا بھائی، ان اللہ قد احبک کما احببتہ فیہ، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم تم تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی محبت کو ویسے ہی واجب کر دیا ہے جیسے تم نے اپنے ایک مسلمان بھائی سے اللہ کے لیے محبت کو اپنے دل میں جگہ دی ہے۔ اللہ اکبر۔ پوری حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، صحیح مسلم میں 2560 پر 7 میں یہ پوری حدیث ملے گی۔ بھائی بہن، کہنا کیا ہے؟ اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے صحبت، اللہ کے لیے فرینڈشپ، یہ بہت بڑا معیار ہے۔ آپ اپنے دوست کو چنتے ہیں تو اس وجہ سے چنیں کہ وہ نمازی ہے، اس وجہ سے چنیں کہ وہ دیندار ہے، اس وجہ سے چنیں کہ اس کی زبان سے کبھی گندی بات نہیں نکلتی ہے، یہ دیکھ کے صحبت اختیار کریں۔ یہ صحبت انسان کو اللہ تعالیٰ کے پاس کامیاب کرنے کے راستوں میں سے ایک اہم راستہ ہے، اور یہ ایمان کی بنیاد پہ جو دوستی ہوتی ہے نا، اس کی بات ہی الگ ہے، اس کا مزہ ہی الگ ہے۔ آج ہم مسلمان، ہم لوگوں کی عادت کیا ہے؟ ہم ہر جگہ مفاد دیکھنے والے بن گئے ہیں۔ کیا دیکھنے والے؟ مفاد، فائدہ، مطلب۔ ہماری جو دوستیاں ہوتی ہیں نا جی، وہ مطلب کی دوستیاں ہوتی ہیں۔ کوئی پیسے والا ہے، پیسے والے کے پورا گاؤں دوست ہوتا ہے جی، غریب کو کوئی جا کے پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو دوستی کا بنیاد کیا ہے؟ دوستی کا بنیاد ہے پیسہ۔ ایک مالدار انسان آپ کو نظر آئے، آپ سلام کرتے ہیں، آپ خیریت ملتے ہیں، حال چال سب پوچھتے ہیں،
اور وہی آپ کے پڑوسی جو غریب ہے اس کو آپ نے زندگی میں کبھی آگے بڑھ کے سلام نہیں کیا. کیوں معلوم؟ مسئلہ اس کا ہے. تو یہ جو دوستیاں ہیں نا یہ مطلب پہ محض چل رہی ہیں. یہ دوستیاں ہو یا عہدے کو دیکھ کے کرسی کو دیکھ کے بڑے پن کو دیکھ کے دبدبے کو دیکھ کے. ہاں بہت سارے ہیں دبدبا، پاس دبدبا ہے، عہدہ ہے، حکومت ہے، کرسی ہے، طاقت ہے، مل کے رہیں گے، کبھی کچھ کام نکل جائے گا، کبھی کچھ پھنسیں گے، ساتھ دیں گے. ایسی اب اس کی بنیاد پہ آگے چلے جائیں آپ کو دنیا داری کی ایسی دوستیاں ملیں گی جو ایک دوسرے کے لیے فدا، قربان بولنے کے الفاظ بھی شامل کرتے ہیں. لیکن بھائی قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے سناتا ہوں، زندگی بھر یاد رکھیے گا، سنیے گا. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 60 پر 7 میں فرمایا. کیا فرمایا جی؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. کہا کہ جب حشر کا میدان جمع کیا جائے گا، لوگ ایک ساتھ آ کے کھڑیں گے. سنے ہیں نا وہ حدیث، وہ آیت، یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن انسان اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا. اس دن کی بات بتاتے ہوئے اللہ نے کہا کہ اس دن دنیا کے جتنے دوست ہیں وہ سارے کے سارے دوست دشمن بن جائیں گے. دشمن کہا اللہ نے الاخلاء. آپ کو عربی زبان سیکھنا ہے. کیوں سیکھنا ہے؟ آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا خلیل کی جمع اخلاء، جس کا معنی ہوتا ہے گہرا دوست، جگری دوست. دنیا میں جن کی دوستی بہت کٹر کی تھی، بہت مضبوط تھی، وہ کل قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے. کیسے دوست؟ کہا الا المتقین، سوائے متقیوں کے. یعنی تقوی کی بنیاد پہ، اللہ کے دین کی بنیاد پہ جو دوستی ہے، جو دوست ہیں، وہ قیامت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کے برابر رہیں گے. اس کو چھوڑ کے دنیا داری کی وجہ سے آپ نے دنیا میں جن سے دوستی کی ہے، مطلب کہ جو دوست دنیا میں آپ نے بنائے، فائدے کے جو دوست آپ نے دنیا میں بنائے، عزت کی خاطر جن سے دوستی کی، خاندان کو دیکھ کر دوستی کی، وحدے کو دیکھ کر دوستی کی، دوسروں سے دشمنی کی بنیاد پہ اس سے دوستی کی، کہا کہ یہ سارے مطلب پرست دوست قیامت کے دن دشمن بنیں گے. اللہ اکبر. بھائی آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم خود اور ہمارے دوست، ہماری دوستی کی بنیاد، ہماری فرینڈشپ کی بنیاد کیا ہے؟ یہی جو لسٹ ہم نے آپ کے سامنے سنائی نا، دنیا کا مطلب، دنیا کا فائدہ، مطلب پرستی کی دوستی. بھائی اللہ کے لیے بے غرض دوستی کرنے والے بنو. اللہ کے لیے بے غرض آپ ایک انسان سے محبت کریں، صرف کوئی لین دین کا کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی مالی معاملات کا کوئی مسئلہ نہ ہو، خاندان کا مسئلہ نہ ہو، عہدے کا مسئلہ نہ ہو، دولت کا مسئلہ نہ ہو، صرف اللہ کی بنیاد پہ. اللہ کی بنیاد پہ مطلب نیکی کو دیکھ کے، دینداری کو دیکھ کے، اخلاق کو دیکھ کے، تقوی و پرہیزگاری کو دیکھ کے. آپ بتائیے جی کہاں ہیں ایسے دو دوست؟ بتائیے آپ. ہماری دوستیاں سب وہی دوستیاں ہیں، سب کہیں نہ کہیں مطلب اٹکا ہے، مفاد اٹکا ہے، کام نکلنا ہے. کیا دوستی ہے جی؟ کام نکلنا ہے. کام نکلنے کی دیری ہے. وہ کام نکلنے کے بعد who are you؟ تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ یہ دنیا کا سوال نہیں، آخرت میں پہلا سوال ہوگا اور پہلے ہٹیں گے ایسے دوست. میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، ایک آخری حدیث سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ جو اللہ کے لیے دوستی ہے نہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے سے قریب ہونا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. معمولی بات نہیں ہے جی. آپ سن رہے نہیں، اللہ کے لیے دوستی بولے تو کیا کر لیں گے، نہیں کیا بول کے، نہیں، بہت بڑی بات ہے. آج جہاں دنیا کے اندر ہر انسان کے دماغ میں، ذہن میں فائدہ، مفاد، کام نکل پڑا ہے، ایسے موقع پہ اللہ کے لیے، اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے دوستی کرنا بہت بڑی فضیلت والی بات ہے. حدیث سنیے، حدیث ہے ابو داؤد کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے اس کی فضیلت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من عباد اللہ لاناسا، قیامت کے دن اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کو دیکھ کر پیغمبر، شہید رش کریں گے. سبحان اللہ. کون رش کریں گے؟ پیغمبر رش کریں گے، شہید رش کریں گے. پوری حدیث ابو داؤد میں ہے جی.
پیغمبر رش کریں گے، شہداء رش کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، وہ کیسے پاکیزہ لوگ ہوں گے جن سے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے شہید بندے ان کو دیکھ کے رش کریں گے؟ رش کرنا یعنی ان کا جیسا مقام پانے کی چاہت دل میں پیدا کرنا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ ہم قوم، یہ وہ لوگ ہوں گے یتحابون فی روح اللہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی چاہت میں ایک دوسرے سے دوستی کرنے والے ہوں گے۔ پھر آگے سنیے، آگے اللہ کے نبی نے فرمایا غیر محارم بینہم، ان کے درمیان میں کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، یعنی رشتے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے دوست نہیں تھے۔ آگے کی حدیث سنیے، ولا اموال یتعاطون بینہم، کہا کہ ان دونوں کے درمیان نہ رشتہ داری تھی، نہ پیسوں کا کوئی مسئلہ تھا۔ پیسوں کا لین دین، فائدہ، مطلب، غرض، کام نکلنا، ایسا بھی کوئی مقصد نہیں تھا۔ مقصد تھا تو ایک ہی تھا، وہ کیا؟ روح اللہ، اللہ کی چاہت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، اللہ کے دین پر خود عمل کرنے کے لیے اس سے دوستی کی ہے، محبت کی ہے۔ کیوں یہ دوستی، یہ فرینڈشپ کیوں ہے؟ دوستی اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو دیکھ کے لیے۔ ایک انسان نمازی ہے، آپ دوستی کریں۔ ایک انسان سچ بولنے والا ہے، دیکھ کے دوستی کرے۔ ایک انسان اچھے اخلاق والا ہے، دیکھ کے دوستی کرے۔ ایک انسان اچھے علم کے ساتھ اچھا عمل کرنے والا ہے، یہ دیکھ کر دوستی کرے۔ یہ دوستیاں، اور یہ اس دوستی کی بنیاد پر کل قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا۔ یہ پوری حدیث جو میں ابھی آپ کو سنایا نہیں، پوری حدیث ابو داؤد کے اندر ہے، حدیث نمبر 3560 پر 7 ہے۔ ایک بار جا کے اٹھا کے پڑھیے اور عمل کیجئے بھائی، آپ سمجھیں گے کہ پیغمبر اور شہید ان پہ رشک کریں گے تو پھر ان کا اتنا بڑا مقام کیوں ہے؟ کیوں مقام ہے جی؟ اسی بیس پہ، اسی بنیاد پہ کہ دنیا میں ایک دوسرے، کسی بھی دوسرے انسان سے دوستی کیے، ایک مرد دوسرے مرد سے، ایک عورت دوسری عورت سے، کسی کو سہیلی بنائے، کسی کو اپنا دوست بنائے، کوئی مفاد نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی دولت نہیں، بس اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے دین کی خاطر۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں؟ بہت بڑا کام ہے بھائی۔ سننا جتنا آسان کام ہے نا، اس میں عمل کر کے آگے بڑھنا اتنا بڑا کام ہے۔ آج ہماری پوری دوستیاں، آج لوگوں کو دیکھ لیں، پوری دوستیاں کیا ہیں؟ ہوٹلوں کی دوستیاں، یہ جو چائے پینے کی دوستیاں ہیں، یہ دوستیاں دین کی بنیاد پہ ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، آپ نے کسی ایک انسان سے اب تک کیا محبت کی ہے کہ وہ قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن اس کے دل میں ہے، قرآن کی محبت اس کے چاہت میں ہے؟ دوستی کی ہے کبھی ایسے انسان سے؟ کرے ہیں بھائی؟ نہیں ہے۔ ہماری دوستیاں دور دور تک دیکھ لو، ساری دوستیاں فائدہ، مفاد، کام نکلنا، دولت والا، وحدے والا، کرسی والا، اس کے ساتھ رہے تو کبھی کام بن جاتا ہے، بڑا آدمی ہے، وہ آدمی، سب پوری دوستیاں شروع سے لے کے آپ جا کے دیکھ لیں، پوری یہ ساری ہماری دوستیاں۔ تو یہ سارے دوستیاں چھوڑ کے اللہ کے لیے کسی کو چننا کہ نہیں، وہ آدمی میری گلی کا، وہ آدمی، وہ دوست، وہ مسلمان اچھے اخلاق والا ہے، بس اس کے ساتھ مل کے رہنا صرف اس لیے کہ اس کی صحبت میں رہ کے میں بھی اچھے اخلاق والا بنوں گا، بس اتنا ہی ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا فائدہ جڑ گیا، ختم، فضیلت سے باہر ہو گیا۔ صرف اس لیے دوستی کرنا ہے کہ وہ نماز بڑی پابندی سے پڑھتا ہے، اس کی صحبت میں رہوں گا، آج نہ کل میں بھی نمازی بنوں گا، صرف اسی نمازی کو دیکھ کے دوستی کرنا ہے۔ صرف اس لیے دوستی کرنا ہے کہ بھائی اس کی زبان سے کبھی ایک گالی نہیں نکلی، میں بھی اس کے صحبت میں رہوں گا، کم سے کم یہ گالیاں سے، یہ غیبت سے بچوں گا۔ یہ دوستی کیجئے، یہ دوستی دنیا میں آپ کو نیکی کے راستے پہ رکھے گی، اور قیامت کے دن ایسے دوست آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بجائے اللہ کے دین سے ہٹ کے یہ جتنی دوستیاں ہیں نہیں، آپ جن کو دنیا میں جگری خطرناک دوست بول رہے ہیں، جو یہ ساری دوستیاں، یہ سارے دوست قیامت کے دن آپ کو دیکھ کے بھاگیں گے نہیں، قرآن تو بولتا ہے کہ وہ دشمن بن جائیں گے، دشمن بنیں گے بھائی۔ اللہ کے لیے دوستی، نیک لوگوں کے لیے دوستی۔ رمضان آ رہا ہے، نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، کم سے کم اس کی صحبت میں آپ کو روزے کی توفیق، تراویح کی توفیق، قرآن کی تلاوت کی توفیق۔ آپ کو قرآن نہ پڑھنا آتا ہو لیکن جو قرآن پڑھنے والا ہو، اس کی صحبت آپ کو قرآن سننے کی تو بھی توفیق دے
دے گی نا؟ ضرور دے گی. آپ پڑھنے والے نہیں ہوں گے لیکن جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کی دوستی، اس کی صحبت آپ کو یہ نیکی میں ڈالے گی. چھوڑ دیں گے ہاں جو غیبتیں کرنے والا ہے، چغلیاں کرنے والا ہے، اس کی دوستی میں رہیں گے، ایک تو آپ نیکی سے دور ہو گئے اور نہ چاہتے ہوئے گنہگار بن رہے ہیں. نہ چاہتے ہوئے آپ زبان سے کبھی غیبت نہیں کرے، لیکن آپ کا دوست جو بازو میں رہ کے بک رہا ہے، بول رہا ہے، سن رہے نا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے. یہ جو ہاں میں ہاں ملا رہے ہو اچھا، یہ گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ بھی گناہ ہے. اور یہ جو آپ نیکیاں کر رہے ہیں وہ پورے نیکیاں ایسے دوستیوں کی وجہ سے برباد کر رہے ہیں، پانی میں ڈال رہے ہیں. آپ کی پوری نیکیاں ہیں اور دوستی دیکھو، صحبت دیکھو، یہ غلط ہے. تو یہ اردو زبان میں جو کہتے ہیں جیسی سنگت ویسی رنگت، یہ بہت بڑی بات ہے. اور ہم دین کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے لیے دوستی کرنے والے بنو، اللہ کے لیے. نوجوان بھی، بڑے لوگ بھی، ہر کوئی بھی بھائی، یہ اللہ کے لیے دوستی آپ کی زندگی میں بہت جلد سدھار لائے گی، آپ کی زندگی میں بہت جلد تبدیلی لائے گی. آپ برائیوں میں ملوث ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے. آپ جو برائیاں چھوڑنا چاہ رہے ہیں، آپ کو صرف نیک دوستوں کی صحبت اپنانا ہے، نیک لوگوں کی صحبت اپنانا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت اپنانا ہے. یہ کام کیجئے، انشاءاللہ آپ ایک برائی سے دن بدن دور ہوں گے. اور اگر برے لوگوں کی صحبت اختیار کرے کیا ہوگا؟ ایک سڑا ہوا سیب، ایک سڑا ہوا سیب پوری ٹوکری کے سیبوں کو خراب کر دیتا ہے. تو یہی مثال ہے برے دوستوں کی. برے دوستوں سے بچیے، بری صحبت سے بچیے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہیے. نیک لوگ، اللہ والے لوگ، دیندار لوگ آپ کو دنیا میں بھی دین پر ثابت قدم رہنے کے واسطے ایک ذریعہ بنیں گے اور آخرت میں بھی ایسی دوستیاں کام آئیں گی. اس کے بجائے دنیا داری کو دیکھ کے، دولت کو دیکھ کے، عہدے کو دیکھ کے، خاندان کو دیکھ کے، رتبے کو دیکھ کے، کرسی کو دیکھ کے، یہ ساری جو دوستیاں کرتے ہیں نا، یہ صرف مطلب کی ہیں. یہ آخرت تک کیا خبر تک بھی نہیں آنے والی ہیں. خبر تک تو بہت بڑی بات ہے. انسان کام نکل جائے، لوگ سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کام نکل گئے، اب کیوں سلام کرنا ہے؟ یہ سب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ایسے میں یہ ہمارے لیے پیغام ہے، نصیحت ہے کہ لوگوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے جڑو، نیک لوگوں کی صحبت کرو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو اور خود بھی نیک بننے کی کوشش کرو. جب تم نیک لوگوں کی صحبت دیکھتے ہو، پہلے خود بھی نیک بننے کی کوشش کرو اور ساتھ میں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. خود بخود اللہ کے دین پر آپ کو ثابت قدمی حاصل ہوگی. برے دوستوں کی صحبت دنیا اور آخرت دونوں تباہ کرنے والے ہوں گے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی نیک لوگوں کی صحبت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ تیرے لیے، تیری محبت کے لیے دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ دنیا دیکھ کر جو ہم نے دوست بنا رکھے ہیں، دوستیاں کر رکھی ہیں، اے اللہ ایسے دوستوں سے، ایسی دوستی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے دوستوں سے ویسے ہی بچنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے شیطان سے بچنے کی توفیق تو نے ہم کو دی ہے. اے اللہ دین پر عمل کرنے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ خود بھی نیک بننے اور نیک لوگوں کو دنیا اور آخرت کے لیے چننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اے اللہ برے دوستوں سے اپنا دامن بچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على نبينا وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين وبارك وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله ذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وأتم وأكبر.